السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو تمام طلباء، والدین اور اساتذہ کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان کی تعلیمی نظام میں ایک بہت بڑی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اب میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں مارکس دینے کا طریقہ بدل چکا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اے پازیٹیو اے بی گریڈز ختم کر دیے گئے ہیں اور نیا 10 پوائنٹ گریڈنگ سسٹم آ چکا ہے؟ یہ تبدیلی آپ کے نمبروں، یونیورسٹیوں کے داخلے اور مستقبل پر کیسے اثر ڈالے گی؟ کیا یہ نظام آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا یا مزید مشکلات پیدا کرے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اس نئے سسٹم میں بہترین نمبر کیسے لے سکتے ہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کے سب سے بڑے سوال کی طرف۔ دوستو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ نیا گریڈنگ سسٹم ہے کیا؟ پہلے ہمیں اے پلس، اے بی سی وغیرہ کے گریڈز ملتے تھے، لیکن اب پاکستان میں ایک نیا 10 پوائنٹ گریڈنگ سسٹم متعارف کروایا گیا ہے۔ اب مارکس کا حساب کیسے ہوگا؟ اگر آپ کے 95 اور 100 کے درمیان نمبر ہیں تو آپ کے لیے A++ گریڈ ہوگا۔ اگر آپ کے 90 اور 94 کے درمیان نمبر ہیں تو آپ کو A+ گریڈ دیا جائے گا۔ 85 اور 89 کے درمیان A گریڈ ہوگا۔ اسی طرح یہ سلسلہ نیچے جاتا رہے گا۔ سب سے خاص بات یہ، اب فیل ہونے کا تصور ختم کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے نمبر بہت کم بھی ہوں تب بھی آپ کو ایک گریڈ ضرور ملے گا، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی فائدہ مند ہے یا پھر ایک کاغذی تبدیلی؟ اس تبدیلی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے یہ سسٹم کیوں بدلا؟ کیا واقعی طلبہ کے لیے فائدہ مند ہے؟ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم بین الاقوامی تعلیمی معیار کے مطابق بنایا گیا ہے۔ یہ طلبہ پر امتحانی دباؤ کم کرے گا، اس سے رٹے بازی کا کلچر ختم ہوگا اور طلبہ کی اصل صلاحیت کا اندازہ ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال ہے، کیا واقعی سسٹم رٹے بازی کو ختم کرے گا یا پھر نمبروں کی دوڑ بس ایک نئے انداز میں جاری رہے گی؟ دوستو اگر آپ کو لگتا ہے یہ تبدیلی مثبت یا منفی تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس نئے سسٹم میں طلبہ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا مزید مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ طلبہ کو اچھے گریڈ ملیں گے، جس سے کمپٹیشن سخت ہوگا۔ اساتذہ کو بھی نئے طریقے سے پڑھانا پڑے گا کیونکہ پرانے انداز میں پڑھانے سے طلبہ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ والدین کے لیے اپنے بچوں کی کارکردگی کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ نمبروں کی بنیاد پر جانچنے کا پرانا طریقہ بدل چکا ہے۔ لیکن دوستو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو آگے کچھ ایسے زبردست سلوشن بتانے والا ہوں جن سے آپ اس نئے سسٹم میں بہترین کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم بات کی طرف۔ اگر آپ اس سسٹم میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلا طریقہ، سمجھ کر پڑھنا پڑے گا، رٹے بازی چھوڑنا پڑے گی۔ یہ سسٹم رٹے بازی کی بجائے کنسیپٹ بیس لرننگ پر زور دیتا ہے، اس لیے اصل چیزوں کو سمجھنے پر دھیان دیں۔ دوسرا طریقہ، پریکٹس ٹیسٹ اور اسائنمنٹس پر فوکس کریں۔ اساتذہ اور تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ اب امتحانات میں صرف یاد کیے ہوئے جوابات لکھنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو اپنی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تیسرا طریقہ، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پر دھیان دیں۔ چونکہ گریڈز لینے کا مواقع بڑھ گئے ہیں، یونیورسٹیز اب طلبہ کو دوسری صلاحیتوں کی بنیاد پر بھی دیکھے گی، جیسا کہ پروجیکٹس، پریزنٹیشن اور سکلز۔ اگر آپ ان تین چیزوں پر کام کریں گے تو نئے گریڈنگ سسٹم میں بھی آپ ٹاپ پوزیشن لے سکتے ہیں۔ اب والدین اور اساتذہ کے لیے کچھ اہم مشورے۔ اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے؟ پرانے طریقوں کی بجائے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پر فوکس کریں۔ طلبہ کو رٹا بازی کی بجائے سمجھ کر لکھنے کی تربیت دیں۔ والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو صرف نمبروں کے پیچھے نہ لگائیں بلکہ اصل سیکھنے پر توجہ دیں۔ امتحانات کے دباؤ کو کم کرنے میں ان کی مدد کریں۔ یہ نئی سسٹم ہے بچوں کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دوستو یہ تھا پاکستان کے نئے گریڈنگ سسٹم کا مکمل تجزیہ۔ آپ کے خیال میں یہ سسٹم پاکستان کے تعلیمی نظام کے لیے فائدہ مند ہوگا یا مزید مشکلات پیدا کرے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں۔ مزید تعلیمی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نئی معلومات سب سے پہلے ملیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور زبردست موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔